بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جو ایک وظیفہ بتا رہی ہوں وہ بہت آپ لوگوں کے لیے افیکٹو ہے، اور ویسے بھی میں نے جس کو دیا ہے اس سے ان کی اللہ تعالیٰ کی کرم سے ان کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جیسے سسرال میں کچھ آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، آپ کے سسرال میں آپ لوگوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں ساس نندوں کی، یا محلے میں کسی کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، یا آپ کو باس جو ہے آپ کو بہت تنگ کر رہا ہے۔ بہت ساری اس طرح کی سچویشن ہوتی ہیں جہاں پہ انسان جو ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ دشمن ہوں، آپ کا رزق کسی نے باندھ دیا ہو، لڑکیوں کی جو ہے وہ شادی کی عمریں نکلتی جاتی ہیں اور شادیاں نہیں ہو پاتی۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اتنا آپ کا ہاتھ تنگ ہو رہا ہو کہ آپ کے پاس بالکل بھی پیسہ کی کہیں سے بھی جو ہے فلو نہیں آ رہا، آپ کے پاس پیسہ کہیں سے آ نہیں رہا، تو ان ساری سچویشن، آپ کو کوئی بیماری ہے، بیماری کے لیے اور بہت ساری ایسی تکالیف ہوتی ہیں زندگی میں، کیونکہ زندگی میں کچھ نہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہی رہتا ہے، تو ہمیں جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے جو ہے وہ مدد لینی چاہیے۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے خاتون کو یہ عمل دیا تھا، اور ودن 1 یا 2 دن لگے تھے ان کا، میرے پاس فون آیا ہے کہ الحمدللہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ سالو ہو گیا ہے۔ تو آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہو، آپ کی پروموشن نہیں ہو رہی ہو، آپ کو من پسند جگہ جاب نہیں مل رہی ہو، آپ کو باہر جانا ہے، مطلب اس طرح کی کوئی بھی سچویشن ہو، تو آپ اس دعا اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ اور کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بات تو پتہ ہی ہے، قرآن میں بھی، اور ہم مسلمان اس بات میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر پکا یقین، مطلب ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ یہ کام ہو چکا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ پہ یہ اس یقین سے اس عمل کو کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت بینیفٹس اس کے جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ اور ہمیں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن شریف کا تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے رحمت ہے اور فائدے مند ہے۔ اچھا، اس وظیفے کے لیے آپ کو جو ہے سورہ قریش سے ہمیں مدد لینی ہوگی۔ سورہ قریش کس طرح پڑھنی ہوگی؟ پہلے ہمیں جو ہے اپنے مسئلہ جو ہے بھی، کوئی بھی جو مسئلہ ہے ہم اس کو کلیئر کر لیں گے، اور مطلب ذہن میں ہم اس کو کلیئر کریں گے ہم کس مسئلے کے لیے۔ اس میں ملٹیپل بھی آپ جو ہے دعا مانگ سکتے ہیں، ایک مسئلے کے لیے نہیں، 2 کے لیے مانگیں، لیکن میں پریفر کرتی ہوں کہ پہلے ایک مسئلہ سالو ہو تو پھر ہم دوسری طرف چلیں، تاکہ ہماری جو ساری توجہ ہے وہ ایک مسئلے کی طرف رہے۔ اب آپ کے جو بھی مسئلہ ہے، آپ کیا کریں گے کہ آپ جو ہے اس میں 5 دفعہ اس آیت صورت میں 5 دفعہ فا آیا ہے، لیلافی، ایلافہم 2، والصیف 3، فلیعبدوا 4، اور یہ خوف 5، ان سب میں 5 دفعہ فا آیا ہے، اور یہ فا والا ہی عمل کہلاتا ہے، سورہ قریش کا فا والا عمل۔ اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم باوضو ہوں گے، صاف ستھرے آپ کو لباس پہنے، جس جگہ پہ بیٹھیں وہ بھی صاف ستھری ہے، ساری باتیں تو آپ کو پتہ ہی ہیں۔ اب آپ جو ہے اگر یہ کرنا چاہیں کہ ہر نماز کے بعد کر لیں تو بیسٹ ہے، نہیں تو پھر آپ ویسے ہی آپ کو ایمرجنسی ہے اور آپ کو فوراً جو ہے مدد چاہیے اللہ تعالیٰ کی، تو اس وقت کر لیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے باوضو بیٹھ گئے، آپ نے 7 دفعہ جو ہے درود ابراہیمی پڑھا، اس کے بعد آپ کو جو ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کیا کریں گے کہ 7 دفعہ اس سورت کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلافی، فا آیا، اب ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہوگا؟ ایک فا جہاں پر آیا ہے ہمیں وہاں پر جیسے لیلافی، تو اس جگہ پہ ہمیں 3 دفعہ کیا پڑھنا ہوگا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ 3 دفعہ میں پڑھنا ہوگا۔ فا کے بعد، لیلافی کے بعد 3 دفعہ میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی جو ہے جو دعا ہے وہ دل میں رکھیں، اور مانگ بھی سکتے ہیں بیچ میں بھی۔ قریشن ایلافی، ایلافہم، ہم نے ایلافہم پڑھا، پھر ہم پڑھیں گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے رحلۃ الشتاء والصیف، اب والصیف کے بعد فلیعبدوا، یہ دونوں ان کے یہ جو فا پھر آ رہا ہے ادھر بھی فلیعبدوا بھی، اب ہم یہاں کیا کریں گے؟ 6 دفعہ پڑھیں گے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ہم 6 دفعہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي
अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। खौफ के बाद फिर हम फसयफ़िकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, फसयफ़िकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, फसयफ़िकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। ये हो गई, ये तरतीब हो गई। एक आपने सेट पूरा कर लिया। इसी तरह आप बाकी 6 सेट और पूरे करेंगे, यानी 7 दफ़ा पढ़ेंगे। इसी तरह फिर दुरूद शरीफ जो है आखिर में आप 7 दफ़ा पढ़ेंगे और ये आपका अमल हो गया। अब आप जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी वो दुआ कबूल कर लेगा और बहुत जल्द कबूल करेगा। आप जो है इस दुआ को मतलब इस अमल को दिन में 3 दफ़ा, 2 दफ़ा भी कर सकते हैं, 5 दफ़ा भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। जितनी इमरजेंसी होगी आपको, आप उतनी जल्दी वो काम करेंगे और आप देखिएगा कि अल्लाह ताला कैसे राहें खोलता है और आपका ये अमल जो है वो किस तरह जो है वो पूरा होता है। और अगर कोई मतलब आपको बात समझ में नहीं आई हो तो मुझसे ज़रूर राब्ता करें, मुझसे सवाल कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।